اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ طالب علم جب دور حدیث کر کے فارغ ہوتے تھے تو بس آخری سبق کے بعد طالب علم بستر باندھ چکے ہوتے چلے جاتے. تو ہر طالب حدیث ختم ہونے اور دعا کے بعد اٹھ کے اور شاہ اسحاق کی خدمت میں آتا تو حضرت ان سے کوئی بات کرتا کہ تو یہ خیال کر یہ خیال کر. یہ تو اول اٹھ نہیں رہا تھا, لڑکوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ نا, آخری دن ہے استاد سے ملنے کا. تو یہ بڑے بادل ناخواستہ اٹھا اور شاہ صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا. حضرت شاہ صاحب نے بھی منہ موڑ لیا اس طرح. کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر یہ اٹھ کے چلا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریزوں نے اس کو اپنا منصب حوالے کیا کہ یہ کام ہمارا آپ نے ہندوستان کے طول و عرض میں کرنا ہے, تو یہ ایک دفعہ اس کا اعلان کر گیا باقاعدہ کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے نبی آخر الزمان ہے اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے بھیجا ہے. تو شاہ اسحاق کو پتہ چلا وہ زندہ تھے ابھی. ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ تھی, یہ اٹھ نہیں رہا تھا اور آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, نہ کوئی نصیحت کی. تو آپ نے کہا ہر انسان جب علم مکمل کرتا ہے اس پر ایمان اور علم کا نور بڑھتا ہے, لیکن اس کو میں دیکھتا تھا کہ جیسے جیسے اسباق ختم ہو رہے تھے اس پر کفر کی سیاہی پھیل رہی تھی, اور آخری دن اس کا چہرہ بالکل جہنمیوں کا چہرہ تھا. تب جا کر کے اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول ہونے کا قباحت و غلاظت حاصل کی اور ابدالآباد کے لیے جہنمی ہوا ہے. اپنے حق معیار کے ساتھ اور محور کے ساتھ آدمی ڈٹا رہا ہے. تو حکیم نور الدین بھیروی نے جب بھیرکی جامع مسجد میں جمعے میں اس قسم کا فضول حفوات کا اعلان کیا تو اس مسجد میں ایک خاکروب تھا. یہ جو صفحے صاف کرتے ہیں مسجد کو مٹی, یہ بہت بڑے مقام کے لوگ ہیں, آپ کو کیا پتا ہے. اکبر بادشاہ جب دین الہی کا مرتکب نہیں ہوا تھا اور اچھا سچا مسلمان تھا تو وہ اپنے وزیروں کو کہتا تھا کہ ٹائم دیکھو مسجد خالی ہے کیا. تو لوگ کہتے ہاں مولوی سب چلے گئے, طلباء بھی ادھر ہو گئے یا نمازی حضرات فجر پڑھ کے. تو اکبر بادشاہ جلدی گھوڑے پر بیٹھ کے آتا اور جھاڑو, شاہی جھاڑو ساتھ لاتا اور محراب سے لے کے جوتوں تک جھاڑو دے کے بس پھر جھاڑ کے دعا کر کے روانہ ہو جاتا. کہتا ہے یہ جو بغیر کسی تصادم کے اس نے اتنی بڑی حکومت کی, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ مسجد کے ادب میں بہت زیادہ آگے تھا, اور وہ بڑا حیران ہوتا تھا, مسجد دیکھ کے رک جاتا تھا کہ اللہ اکبر, اس زمین پر اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے. تو یہ جو مسجد کے خاکروب ہے نا, یہ اس قسم کا ایک آدمی تھا. اور وہ حکیم نور الدین بھیروی کے بیرہ میں جو جامع مسجد تھی اس میں خاکروب تھا, جھاڑو واڑو لگاتا تھا اور صفائی ستھرائی کرتا تھا. تو وہ بڑا رویا, اس نے کہا اللہ اکبر, نبی خاتم النبیین, ان کے خلاف آج حضرت صاحب نے تقریر پیغمبر کے خلاف کی کہ نہیں وہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کہ بس نبی آتے رہیں گے لیکن آپ ہی کے لوگ ہوں گے, آپ کی فیکٹری سے نکل کے آئیں گے. جب وہ بہت زیادہ رویا, وہ تو عام آدمی تھا دنیا کا, مسجد کی صفائی ستھرائی شوق سے کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی قبول کی تھی اور اس کی وجہ سے اس کا ایمان سلامت تھا. تو اس نے خواب میں ایک منظر دیکھا. میں نے اپنے ایک بہت مخلص اور نیک ساتھی کو جو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں
لیکن بات بات پر روٹھتے ہیں، اور روٹھنے اور ناراض ہونے کا بھی ایک حد ہوتا ہے، اس سے آگے پھر انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ اس کو آج جمعے سے پہلے میں نے 2.5 گھنٹے تک خواب میں دیکھا، تو اس لیے میں نے اس کا نام لیے بغیر وہ موضوع اختیار کیا کہ لوگوں کو کہوں کہ تم اپنے محور سے، اپنے عقیدے سے اور اپنے اچھے اعمال سے بہت دور نہ رہا کرو، نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ۔ میں آپ کو خواب سناؤں تو آپ ڈر جائیں گے۔ تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی اور ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے ہاں بڑے وزندار ہے وہ، اور بہت حقیقت پر مشتمل ہے۔ ہمارے استاذ اور شیخ اور وسیلہ اللہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ، وہ اکثر کہتے تھے کہ میرا دلی ارمان ہے کہ مجھے ایک ویران اور سنسان مسجد مل جائے جہاں لوگوں کا آمد و رفت ختم ہو چکی ہو، اور میں وہاں جاؤں اور خود اس میں جھاڑو لگاؤں، مٹی باہر نکالوں، چھڑکاؤں کروں، اور اس میں پھر نماز کی جگہ بالکل سیٹ کروں، اور پھر میں خود اس میں اذان دوں، اور لوگ نماز کے لیے آنے لگے، اور فرمایا بس پھر نماز وہاں پڑھ کر اس کو لوگوں کے حوالے کروں، جاؤں آگے۔ حضرت فرماتے تھے یہ میری دلی ارمان ہے جو شاید دنیا میں پورا نہ ہو۔ میں نے خود سنا حضرت سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مومن کو مختلف درجات دیے، اس طرح دین کے مطابق خواہشات بھی دیے۔ خواہش وہ ہے جو دین کے مطابق ہو، جو دین کے مطابق نہ ہو خواہش نہیں ہے، وہ تو شہوات ہے اور آرام کاری ہے، وہ تو شیطان اور نفس کا دخل ہے، اس کا تو مقابلہ کرنا طاقت ایمانی کا تقاضا ہے۔ تو آدمی جہاں عقیدہ رکھے، جن استاد اور بزرگ اور شیخ سے تعلق ہو، دیر تک صحیح سلامت رہے۔ ہمارے بعض ساتھی ہے بس وہ ان کو بہانا چاہیے ناراض ہونے کے، اب میں بوڑھا بھی ہو گیا، بیمار بھی رہتا ہوں، ویسے بھی طبیعت بون چالی ہے، لوگوں کو ناراض کرنے میں بہت ماہر ہوں۔ ہاں، زمانے نے یہ جفا بھی دیکھا، لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی۔ وہ وقت اب نہیں رہا جو آج سے 65 سال پہلے تھا، وہ وقت تو ختم ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایمان برقرار رہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہو، اور عقل سلیم رہے، اور علم بھی نافع رہے، اور اللہ موقع بھی دے، یہ اس کا احسان و کرم ہے۔